اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون وقال اللہ تبارک وتعالی والذین هم لفروجہم حافظون وقال اللہ تبارک وتعالی لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشا وساء سبیلا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ہماری ماہانہ نشست ہوتی ہے قرآن اکیڈمی ڈیفنس میں کراچی الحمدللہ، اور اس میں آج یہ جو موضوع مقرر کیا گیا ہے جنسی بے راہ روی، اور مزید اس میں جیسے کہ امام صاحب نے عشاء کی نماز کے بعد اعلان کیا کہ 2 حصے اور انہوں نے بیان فرمائے کہ اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کا سد باب کیا ہو سکتا ہے۔ عنوان شاید تھوڑا سا بعض لوگوں کو کھل رہا ہو یا فیل ہو رہا ہو کہ یہ لفظ جنس کیوں استعمال کیا گیا اس کے اندر، اور ایک حد تک شاید یہ اردو کے اعتبار سے محسوس بھی کی جانے والی بات ہو، لیکن جو آج کل مسائل ہمارے معاشرے میں ہیں اور یہ جو قصور میں ایک بچی کا زینب کا معاملہ ہوا، اس کے بعد سے جو کچھ مستقل آپ میڈیا میں دیکھ رہے ہیں، اور سیکس ایجوکیشن، اب یہ میں ایک دفعہ لفظ ابھی میں نے استعمال کیا لیکن آپ نے پچھلے 2 ہفتوں میں 36ویں مرتبہ پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا۔ انگریزی میں کوئی یہ کہہ دے تو کسی کو پریشانی نہیں ہوتی، تو یہ بھی کچھ ایک مرعوبیت کا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے میں، معذرت کے ساتھ تھوڑا اس کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ جیسے کوئی اگر کہے جی میں پیشاب کا ٹیسٹ کرانے جا رہا ہوں تو بڑا عجیب لگتا ہے ہمیں، لیکن اگر وہ انگریزی میں کہتے میں یورین ٹیسٹ کرانے جا رہا ہوں تو ہمیں فیل نہیں ہوتا۔ تو سوال ہے کہ انگلش میں یورین کہنے سے کیا پیشاب پاک ہو جائے گا؟ تو اتنی بھی مرعوبیت نہیں ہونی چاہیے، بس یہ ایک اشارہ کرنا مقصود تھا۔ البتہ موضوع ہے ذرا سا حساس بھی اور ایسا کہ جس میں بیان میں بھی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، البتہ کیونکہ اس وقت یہ مسائل ہیں معاشرے کے اندر اور شدت کے ساتھ ہیں، تو اب کیا کریں، مجبوری ہے کہ اس کو زیر گفتگو لانے کی ضرورت ہے۔ البتہ جو احتیاط ہونی چاہیے، اللہ مجھے بھی توفیق دے بیان میں احتیاط کا اہتمام کریں۔ لیکن حدیث شریف میں یہ ذکر بھی آیا کہ لا حیا فی الدین، بڑا عجیب جملہ ہے، دین میں کوئی حیا نہیں، اس کا یہ مفہوم نہیں ہے۔ دین کی بات کرنے میں کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے، دین کی بات کرنے میں کوئی حیا نہیں، مراد کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، کوئی پردہ نہیں رہنا چاہیے۔ اگر ایک باپ کو بھی جب بیٹا جوان ہو رہا ہو، بلوغت کی عمر کو آ رہا ہو، تو جو مسائل ہیں پاکی ناپاکی کا اور اس سے متعلقہ، تو ایک باپ کو کوئی جھجک نہ ہو بچے کو سمجھانے میں۔ اسی طرح بچی بلوغت کی طرف پہنچ رہی ہو تو ماں کو کوئی جھجک نہ ہو اس کو سمجھانے میں، چاہے جائے کہ دنیا پتہ نہیں کیا کچھ اس کو سکھائے اور سمجھائے معاذ اللہ، اور سارا جنازہ ہی نکل جائے، غیرت کا جو نکل رہا ہے اس کے 40ویں کیا برسیاں بھی ہو چکی ہے، اللہ معاف کرے۔ تو اس معاملے میں اولاد کی تربیت کا معاملہ، اس میں کوئی جھجک کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس مفہوم میں یہ بات ہے کہ دین میں کوئی حیا نہیں، مراد دین کی بات کرنے میں، دین کی بات بیان کرنے میں، دین کا مسئلہ معلوم کرنے میں، دین کا مسئلہ سمجھانے میں، سیکھنے میں، سکھانے میں، اس میں کوئی حیا کا معاملہ نہ ہو، اس میں کوئی جھجک نہ ہو، اس میں کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہونی چاہیے، کوئی رکاوٹ کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے ہم اصولی طور پر ہمارے دین کی چند بنیادی ہدایات کو سمجھیں گے، اور اس کے بعد جو کچھ معاشرے میں ہو تو برسوں سے رہا ہے، اس کیس کو بہرحال جس غریب کی، جس بھائی ہماری بہن کی بچی پر گزری، اس کے جذبات کو تو وہی سمجھ سکتے ہیں، لیکن خود اس قصور کے علاقے میں اوپر تلے واقعات کس قدر ہو چکے ہیں، اور اب جو باتیں کھل کھل کر سامنے آ رہی ہیں۔ اگر میری عمر ہے 43 برس، تو پچھلے 23 سال سے ہمارے اخبارات میں ہر دوسرے تیسرے دن، معاف کیجیے گا، ہر دوسرے تیسرے ہفتے، میں 20 سال سے کیسز پڑھ رہا ہوں، ہوس کے مارے نے کیوں زیادتی کی اور مار ڈالا۔ یہ خبر کوئی نہیں ہے ہمارے لیے، یہ کوئی 2018 کا مسئلہ ہے ہم پاکستان والوں کے لیے، تو برسوں پرانی باتیں ہیں۔ تو بہرحال اس کو بھی اچھالا زیادہ گیا ہے۔ ظاہری بات ہے سیاست دانوں کے اپنے مسائل، الیکشنز کے دن قریب آ رہے ہیں، چینلز والوں کی اپنی ریٹنگ کے مسائل، ان کو ریٹنگ میں آگے بڑھنا ہے، اور کچھ موم بتی مافیا والی سوسائٹی ہوتی ہے، ان کو بھی ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ ایشو چاہیے ہوتا ہے اٹھانے کے لیے، اور کچھ این جی اوز ہیں کہ جو غیروں کے ناپاک ٹکڑوں پر پلنے والے اور پتہ نہیں ناپاک نطفے سے پیدا ہونے والے، واللہ عالم، ان کو بھی بہرحال پینیٹریٹ کرنے کے لیے کوئی بہانہ چاہیے ہوتا ہے، اور اسی کے نام سے پھر یہ وہ بل لانے کی باتیں اور سیکس ایجوکیشن کی باتیں، اور بچوں کو ہم یہ سکھائیں گے وہ سکھائیں گے، یہاں تک مسائل آ رہے ہیں۔
اس پر براہ راست آنے سے قبل دین کی چند بنیادی اصولی باتیں. یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد کو بھی پیدا کیا، عورت کو بھی پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ فطری تقاضے ان کے ساتھ رکھے جن میں یہ تقاضا بھی ہے، ایک جنسی جذبہ ہے، ایک اپوزٹ جینڈر کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اٹریکشن رکھی ہے، ایک وہ انسٹنکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا ہے، اور وہ پروڈکٹیو ہے، وہ بلکہ پرپسفل ہے، وہ بامقصد ہے، تاکہ ایک دوسرے کے لیے جو اٹریکشن رکھی اس ملاپ کے نتیجے ہی میں جائز طریقے پر یقیناً اولاد کا حصول ہو پھر، اور نسل انسانی کا قافلہ آگے بڑھ سکے. تو یہ ایک فطری جذبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا، اور دین نے اس کے لیے جو جائز راستہ تکمیل کے لیے عطا فرمایا وہ نکاح کا پاکیزہ بندھن ہے، اور جس کا ایک بہت بڑا مقصد جہاں یہ ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا سورہ روم میں ہے کہ تم اپنے جوڑے کے پاس جا کر سکون تلاش کرو، اور ان میں قربت کی انتہا کیا ہونی چاہیے؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ بیویاں تم شوہروں کے لیے لباس، تم شوہر بیویوں کے لیے لباس. یہ قربت قرآن چاہتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ اپنی نشانی قرار دیتا ہے. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ اللہ نے شوہر اور بیوی کے درمیان جو مودت اور رحمت پیدا کی اللہ کی نشانیوں میں سے. تو یہ اللہ چاہتا ہے یہ ملاپ ہو اس جائز راستے سے. اور اسی فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. اللہ نے تمہیں ایک مرد سے پیدا کیا، ایک انسان سے پیدا کیا آدم علیہ السلام سے، اور انہی سے ان کا جوڑا بنایا، اور اسی پہلے جوڑے سے نسل انسانی کا قافلہ آگے بڑھا دیا. بہت سارے مرد اور عورت اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیے، یعنی اس پہلے جوڑے کے نتیجے میں نسل انسانی کا قافلہ آگے بڑھا. جہاں کہیں بھی دیکھ لیجیے جس معاشرے میں جن علاقوں میں نکاح کا ادارہ انسٹیٹیوشن ختم ہو گیا، وہاں غیر فطری لائف اسٹائل ہوگا یا انسان انسانیت سے بیچارہ دور ہو گیا ہوگا. فرانس وہ ملک ہے جہاں دنیا میں سب سے زیادہ بوڑھے آپ کو ملیں گے، اور فرانس ہی وہ ملک ہے جہاں جوان آپ کو سب سے کم ملیں گے، اور فرانس وہ ملک ہے کہ جہاں دنیا میں کہا جاتا ہے کہ نکاح سب سے کم ہوتے ہیں. چنانچہ ورلڈ وار 2 کے بعد بھی بیچاروں کو مین پاور کی ضرورت پیش آ گئی تھی، تو انہوں نے اناؤنس کیا بھائی شادیاں کرو، بچے پیدا کرو. آج ابھرتی ہوئی تہذیبیں جن کو ترقی یافتہ تہذیبیں کہتے ہیں ان کے بھی کیا بڑا مسئلے ہیں. کبھی کلنٹن نے کہا تھا کہ عنقریب ہماری قوم کی عظیم اکثریت ان بچوں پر مشتمل ہوگی دوز ہو آر بورن آؤٹ آف ویڈ لاک. اور اس کے بعد آیا تھا بش، اور اس نے کہا تھا خدا کے واسطے شادیاں کرو. اور اس کے بعد آیا تھا اوباما، اور یہ تو ایک لائیو پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا تو اس کا بریک دے کر وہ ایک لائیو ٹیلی کاسٹ دکھائی گئی تھی. تو ویلنٹائنس ڈے سے ایک دن پہلے ایک دن بعد کی بات تھی، اور اسٹیٹ آف دا یونین کیا ایڈریس اس کا اینول ہوتا ہے امریکن پریزیڈنٹ کا، وہ کہتا ہے ایک مضبوط گھرانہ ایک مضبوط معاشرے کی ضرورت ہے، اور ایک مضبوط معاشرہ ایک مضبوط امریکہ کی ضرورت ہے. ترس رہے ہیں آج کل چیخیں گے، ان نیچرل بات ہے. تو آپ دیکھیے ان معاشروں کو جہاں نکاح کا انسٹیٹیوشن ختم ہو گیا بوڑھے ترس رہے. کچھ عرصے پہلے آسٹریلیا جانا ہوا، وہاں کچھ ساتھی بہرحال بڑی خوبصورتی وہاں اللہ نے رکھی ہے، تو کسی پارک میں لے کے گیا، بولا کچھ نظارے آپ کو کرانے. میں نے کہا کیا دکھانا چاہ رہے ہیں؟ کہ یہ دیکھیے بوڑھا بیٹھا ہوا ہے، اور ذرا غور سے دیکھیں، وسکی بھی ہے، برانڈی بھی ہے، اور پتہ نہیں پیزا بھی ہے، اور میگزینس بھی رکھے ہوئے ہیں، نیوز پیپرز بھی ہیں، لیپ ٹاپ بھی ہے، سب کچھ ہے. بوڑھا بیٹھا ہوا ہے اور ایک کتا آگے پیچھے گھوم رہا ہے بیچارہ. میں نے کہا اس اللہ کے بندے کو شاید پتہ نہیں کہ دادا کسے کہتے ہیں، اور جب دادا کی گود میں پوتا اور پوتی کھیلتے ہیں تو اس کو کیا کیا فیلنگز ہوتی ہیں، اس کی کس قدر یہ بیچارہ مس کرتا ہوگا اس کو. تو کتا ہے، بہرحال کتوں کو پتہ نہیں کتنی اہمیت دے دی گئی ہے، واللہ عالم. ہم نظارے دیکھتے ہیں سر، اپنے شہر میں دیکھتے ہیں، اس علاقے میں بھی دیکھتے ہیں. اب سمجھ نہیں آتی کہ کتا گھما رہا ہے کسی کو یا کوئی کتے کو گھما رہا ہے، یہ کبھی مجھے سمجھ نہیں آئی. بہرحال یہ تو ذرا دوسری بحث ہو جائے گی. تو جس معاشرے میں نکاح کا انسٹیٹیوشن موجود ہوگا وہیں نسل انسانی کا قافلہ آگے بڑھے گا. اور الحمدللہ مسلمانوں میں جتنے بھی ہم گر چکے ہیں ابھی فی الوقت یہ نکاح کا انسٹیٹیوشن موجود ہے، اس کی بڑی برکتیں. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ فطری جذبہ رکھا اور اپوزٹ جینڈر کے لیے اٹریکشن رکھی ہے، اور وہ بامقصد ہے تاکہ ملاپ ہو پاکیزہ راستے کے ذریعے، اور گھر گھر ہستی کے معاملات بنے، گھر وجود میں آئے، اور نسل انسانی کا قافلہ آگے بڑھتا چلا جائے. اور یہ پاکیزہ بندھن جو عطا فرمایا اس کی قرآن نے ترغیب دلائی، حدیث سے ترغیب دلائی. اور کس کس طور پر؟ نبی علیہ السلام کبھی فرماتے ہیں میری سنت ہے نکاح، کبھی فرمایا کہ تمام انبیاء کی سنت ہے، کبھی فرمایا اس نکاح سے بندے کی ایمان کی تکمیل ہوتی، کبھی فرمایا
اس نکاح سے بندے کی نگاہ نیچی رہتی ہے اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے. اور کبھی فرمایا کہ محبت میں پائیداری نکاح کے بندھن سے بڑھ کر کسی شے میں نے نہیں دیکھی. یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. باقی جو کچھ اس کو تو میں کیا کرتا ہوں ٹیشو پیپر کا مسئلہ ہے, استعمال کیا پھاڑ کے پھینک دیا, میرے خیال ہے بات کلیئر ہے, وہ ٹیشو پیپر کا ایشو ہے. اور ادھر کیا ہے زندگی بھر کا معاہدہ نکاح. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام فرما رہے کہ محبت میں پائیداری نکاح کے بندھن سے بڑھ کر کسی شے میں نے نہیں دیکھی. یہاں تک فرمایا کہ جب زوجین یہ نکاح کے ذریعے تعلق قائم کرتے ہیں تو یہ صدقہ ہے, ثواب کا عمل. عرض کی کہ اللہ کے پیغمبر بندہ اپنی ایک فطری خواہش پوری کر رہا ہے, ایک انسٹنکٹ رکھا ہے اللہ نے کھانے کا پینے کا, اس کا بھی رکھا, تو ایک انسٹنکٹ ہے اپنی فطری خواہش کو بندہ پورا کر رہا ہے, اس پر بھی اجر ملے گا. فرمایا کہ ہاں اگر یہ حرام میں منہ ڈال کر اپنی خواہش کو پورا کرے تو گناہ ملے گا, جی گناہ ملے گا. تو جب حلال طریقے سے پورا کرے گا تو اس کو ثواب اور اجر ملے گا. بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ ماں کو دیکھو شفقت و محبت سے تو مقبول حج کا ثواب ملتا ہے, باپ کو دیکھو محبت سے مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. تو بعض ینگسٹرز پوچھتے ہیں, سمجھ گئے سوال اگلا کیا ہوگا, سر بیوی کو دیکھنے کا بھی ثواب ملتا ہے؟ جی بالکل ملتا ہے. یہ سوچو کہ اس اللہ کی بندی کو اللہ نے تمہارے لیے حیا کی حفاظت کا ذریعہ بنایا, شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ بنایا, تمہارے ڈور اسٹیپ پر اللہ نے سکون کا باعث تمہیں بنایا. اس کو دیکھو اور تعلق قائم کرو تو اجر ملے گا اس پر. یہ حدیث آئی نا, جب دونوں تعلق قائم کرتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے, ثواب کا عمل ہے. اگر حرام میں منہ ڈالے گا تو گناہ ہوگا, جائز طریقے پر کرے گا تو اس کا ثواب ملے گا. یہ تو ایک اصولی بات ہے. نکاح کی اہمیت, نکاح کی ترغیب ہمارے دین میں, نکاح کا ایک اہم مقصد یہ اس فطری خواہش کا جائز طریقے پر پورا کیا جانا بھی, اور گھروں کا وجود میں آنا تاکہ اولاد کا بھی حصول ہو, تاکہ نسل انسانی کا قافلہ آگے بڑھتا چلا جائے. اس کی مزید تفصیل میں بھی جا سکتے ہیں, لیکن آپ آتے ہیں براہ راست موضوع کی طرف. اب یہ جو پاکیزہ راستہ عطا فرمایا, اس کو چھوڑ کر جو طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں, اس کو چھوڑ کر جو ذرائع اختیار کیے جا رہے ہیں, اللہ کا دین اس سے منع کرتا ہے. اور کبھی قرآن یہ کہتا ہے, جمعے کے دن ہم یہ خطبے میں آیت سنتے جس کی تلاوت ابھی آپ کے سامنے کی گئی ابتدا میں, سورہ نحل کی آیت نمبر 90 میں, ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى, اللہ عدل کا حکم دیتا ہے, احسان کا حکم دیتا ہے, رشتہ داروں کا حق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے. وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی, اور اللہ بے حیائی سے روکتا ہے, منکرات سے روکتا ہے, اور زیادتی کے کاموں سے روکتا ہے. یہ معروف آیت ہے قرآن کی جو ہر جمعے کے خطبے میں ہم سنتے ہیں. اسی بے حیائی کے ذیل میں بہت ساری باتیں بیان ہو سکتی ہیں, ان میں وہ پہلو بھی کہ نکاح کے پاکیزہ بندھن کو چھوڑ کر وہ زنا کا راستہ اختیار کرنا, وہ بھی اسی کے ذیل میں حرام. ایمان والوں کی شان کیا ہے؟ قرآن حکیم میں امام صاحب نے آیات بھی تلاوت کی عشاء کی جماعت میں الحمدللہ. سورہ المؤمنون کی ابتدائی 11 آیات جنت الفردوس پانے والوں کی صفات کا ذکر ہے. سورۃ المؤمنون کی ابتدائی 11 آیات میں جنت الفردوس پانے والوں کی صفات کا ذکر ہے. انہی میں ذکر آیا کہ والذین هم لفروجہم حافظون, اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور آسان بات نہیں. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نا, بخاری کی حدیث بچپن سے ہمیں یاد ہے, کہ تم مجھے 2 باتوں کی ضمانت دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک زبان کی حفاظت کی ضمانت, اور ایک شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت. تم مجھے یہ ضمانت دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یہ دین, ہمارا دین, ہمارا پیارا دین اس مسئلے کو کتنا کیٹر کر رہا ہے. ایمان والے وہ کہ جو جنت الفردوس پائیں گے, ان کی بنیادی صفات میں شرمگاہوں کی حفاظت بھی شامل ہے. کیوں یہ بات اتنی اہم ہو رہی ہے بیان؟ اور حدیث میں آ رہا ہے زبان کی حفاظت, شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کیوں؟ آخر اگر حیا چلی جائے تو جنازہ نکل جاتا پھر. چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ترمذی کی روایت ہے, حیا اور ایمان دونوں ساتھی ہیں. حیا اور ایمان دونوں ساتھی, اگر ایک چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے. حیا گئی تو ایمان گیا, اعمال تو پھر دور کی بات ہے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا بخاری کی روایت میں کہ پچھلی نبوت کے کلاموں سے جو چیز ہم تک بھی پہنچی, پچھلی نبوتوں کے کلاموں سے جو بات ہم تک پہنچی وہ یہ ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, جب تمہیں حیا نہ رہے تو جو چاہو سو کرو. گو کہ حیا کا مفہوم بڑا گہرا اور وسیع بھی ہے, اور کچھ عرصے پہلے ہم تفصیلاً بات بھی کر چکے, مگر آج ہم اسی گوشے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں جس کو ہم جنسی بے راہ روی و بے حیائی کہتے ہیں. تو جب تمہیں حیا نہ رہے تو جو چاہو سو تم کرو.
اور اس کی انتہا کسی کو دیکھنی ہو تو وہ ٹوٹتی ہوئی تہذیب کو دیکھے. میں بعد میں ذکر کروں گا جہاں انسیسٹ کے کیسز عام سی بات ہے, محرم کے ساتھ بدکاری عام سی بات ہے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اللہ حفاظت فرمائے. تو یہ ایمان والوں کی بنیادی صفت کہ اپنی وہ شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, اپنی حیا کی حفاظت کرتے ہیں, اور اگر یہ حیا چلی جائے تو ایمان چلا جائے, تو اعمال تو دور کی بات ہے. اس قدر ہمارا دین حیا کی حفاظت پر, شرمگاہوں کی حفاظت پر زور دیتا ہے. البتہ میں عرض کر رہا تھا اس نکاح کے پاکیزہ بندھن کو چھوڑ کر اگر کوئی اور راستے اختیار کیے جا رہے ہیں تو ہمارا دین اس سے روکتا ہے. اور یہاں تک قرآن نے کہا سورہ بنی اسرائیل میں کہ لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ. بڑی خوبصورت بات قرآن نے کہی, یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو, وہ تو کرنا ہی نہیں. اور ایمان والوں کی ایک شان سورہ فرقان کے آخر میں بھی آتی ہے, ولا یزنون, وہ زنا نہیں کرتے. عباد الرحمن کی صفات سورہ فرقان کے آخر میں, ولا یزنون, وہ زنا نہیں کرتے. لیکن قرآن کہاں کی بات کر رہا ہے؟ لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. وہ تمام اعمال, وسائل, ذرائع, طریقے جو بالآخر وہ آخری گندے عمل تک لے جا سکتے ہیں, ان سب پر پابندی لگا دی گئی. اور جو گفتگو کا پہلا حصہ جو اب باقاعدہ شروع ہونے لگا ہے, اسباب کیا ہیں, ان میں یہ بات داخل ہے کہ وہ ذرائع کھول دیے گئے, ان کو اویلیبل کر دیا گیا ہے, ان پر پابندیاں نہیں ہیں, ان کا ایکسس بڑا آسان ہے. اور نتیجتاً کیا ہے, کبھی ایک واقعہ, کبھی دوسرا واقعہ, کبھی تیسرا واقعہ, کبھی چوتھا واقعہ, اور سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, بڑھتا چلا جا رہا ہے, بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ اب شاید وہ ایٹم بم کی طرح پھٹنے لگا ہے. تو شاید کچھ احساس کہیں پیدا ہونے لگا ہو تو لگا ہو. تو فرمایا کہ لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. وہی پابندیاں ہیں جو اس کا سد باب ہے, میں وہ ذکر کر رہا ہوں تاکہ اسی سے اندازہ ہو جائے گا کہ اسباب کیا ہیں. اللہ کی کتاب کہتی ہے نگاہوں کی حفاظت مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی. سورہ نور کی آیت نمبر 30 اور 31 میں اللہ کا کلام اور اس کے پیغمبر کی تعلیم مردوں اور عورتوں کے لیے اختلاط سے منع کرتی ہے. مرد و عورت کا, نامحرم کا آزادانہ اختلاط, اس سے منع کیا گیا ہے. اللہ کی کتاب نے عورت کے لیے خمار, جس کی جمع کی خمر, اوڑھنی کا لفظ بھی استعمال کیا, اور جلباب کا لفظ بھی استعمال کیا, جس کی جمع جلابیب قرآن میں آئی ہے, بڑی چادر کو کہا جاتا ہے. حاصل اس کا یہ ہے, ایک ایسی اوڑھنی کہ خاتون اپنے سر کو ڈھانپ لے اور اپنے سینے پر ڈال لے, یہ کفایت کر جائے گی جب وہ گھر میں ہے اور محرم کے سامنے ہے. اور اس کے تعلق سے سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں وضاحت کی گئی ہے, اور آگے ایک لسٹ بھی محرم افراد کے اعتبار سے دی گئی ہے. تو خمار واحد خمر اس کی جمع ہے, یہ چادر کو یا اوڑھنی کو کہا جاتا ہے جس سے سر کو ڈھانپ لیا جائے اور سینے کو چھپا لیا جائے. باقی لباس تو پہننا ہی پہننا ہے. یہ ہے محرم کے سامنے بھی. ذرا تلخ بات ہے, اب جو کچھ معاملات سامنے آ رہے, قریبی لوگ اس معاملے کے اندر ملوث پائے جا رہے ہیں, تو بہرحال ہوس اگر بھڑکائی جائے گی تو پھر لمٹس کراس بھی ہوتی چلی جائیں گی. گھر میں بھی ہے, بیٹی ہے باپ کے سامنے, بہن ہے بھائی کے سامنے, بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, اپنے سینے پر وہ اوڑھنیاں ڈالے رکھیں. اور یہ جو نگاہوں کی حفاظت یہ گھر میں بھی مطلوب ہے. کس مفہوم میں؟ ماں کا بھی تقدس ہے. ایک صحابی عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام, میں گھر میں آتا ہوں, میری والدہ اکیلی ہے, کیا میں اپنے گھر میں بھی دستک دے کر آؤں؟ کہا ہاں. اطلاع دے کر آؤں؟ ہاں. کیوں؟ کیا تم کبھی پسند کرو گے تمہاری والدہ ایسی کیفیت میں ہو لباس کے اعتبار سے جو تمہیں ناگوار گزرے؟ تو نہیں, جب تم بھی اپنے گھر میں آؤ, چاہے والدہ ہی اکیلی کیوں نہ ہو, تو کچھ آدمی دستک دے کر آئے, اطلاع دے کر آئے, کوئی شکل ایسی اختیار کر لے. سب سے بہترین تو السلام علیکم زور سے کہنا ہے تاکہ وہ اپنے لباس کو درست کر لے. تو یہ ہے محرم کے تعلق سے. ایک خاتون اپنے گھر میں ہے, محرم رشتہ دار ہیں, باپ ہے, بھائی ہے, بیٹا ہے, ان کے سامنے بھی یہ پراپر لباس کا معاملہ اور اوڑھنی کو سر پہ اور سینے پہ ڈال لینے کا معاملہ. البتہ جب وہ گھر سے باہر جا رہی ہے تو قرآن حکیم نے جلابیب, جس کی واحد جلباب کا لفظ استعمال کیا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں حجاب کا لفظ نہیں ہے, قرآن میں حجاب کا ذکر نہیں ہے, بھی عجیب بات ہے. پہلے وہ آیت پیش کر دیتا ہوں. نبی علیہ السلام کے صحابہ کو کہا گیا ازواج مطہرات کے بارے میں, سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 میں, اذا سألتموہن فاسألوہن من وراء حجاب, جب تمہیں ان سے کچھ سوال کرنا ہو, کچھ لینا ہو, کچھ مانگنا ہو,
تو اے نبی کے صحابہ نبی کی بیویوں سے فاسألہن من وراء حجاب، حجاب کے پیچھے سے مانگنا، حجاب کے پیچھے سے مانگنا. یہ رس قرآن میں آڑ ہو پردہ ہو جو بھی آپ کہہ لیجیے اس کو. اور یہ نبی کے صحابہ کو کہا گیا امت کی ماؤں کے لیے. اب مجھے بتائیے انبیاء کے بعد مقدس ترین جماعت صحابہ کی ہے، اور اس عالم میں مقدس ترین خواتین نبی علیہ السلام کی بیویاں ہیں، اور وہاں کے بارے میں کہا جا رہا ہے. اور 14 صدیاں ہو چکی ہیں. ہم کتنے فتنوں کے دور کے اندر ہیں. ہمارے لیے کس قدر تاکید اس میں ہوگی اندازہ کیا جا سکتا ہے. تو یہ تو ہوا حجاب، پردے کے پیچھے سے مانگو. اور وہ جو میں جلباب کر رہا تھا وہ آئے تھے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 59 یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور ایمان والوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے. کتنے واضح الفاظ ہیں. بعض لوگوں کا خیال ہے پردے کے احکامات صرف نبی کی بیویوں کے لیے. اللہ اکبر کبیرہ. اس سے کہ سورہ احزاب میں خاصا ذکر نبی کے علیہ السلام کی بیویوں کا ہے، مگر یہ آیت کیا بتا رہی؟ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر سے اپنی جلباب میں سے لٹکا لیں. یہ اس کا لغوی لٹرل ترجمہ ہے. جلباب بڑی چادر کو کہتے ہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جو صحابہ میں تفسیر میں امام ہیں، انہوں نے ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھایا اپنے شاگردوں کو. ایک بڑی چادر لی، پورا جسم چھپا کر دکھایا. ایک روایت میں ذکر ہے ایک آنکھ کھلی تھی، ایک روایت میں ذکر ہے 2 آنکھیں کھلی تھی، باقی پورا جسم چھپا کر دکھایا، ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھایا پریکٹیکلی. یہ جلباب ہے. اور جلباب کی جمع جلابیب، تو جلباب تو ہی بڑی چادر. یدنین علیہن گرامیٹیکلی ادنا، دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا قریب ہے. ادنا کا مطلب قریب کر لینا، لیکن جب اس کے ساتھ علا کا صلہ آتا ہے، انگلش میں کہیں گے پریپوزیشن آتا ہے، اس کا مفہوم ہوتا ہے اوپر سے لٹکانا. تو ترجمہ یہ بنے گا کہ اپنی بڑی چادروں میں سے اپنے اوپر سے لٹکا لیں. اور امت کی عظیم اکثریت، چند اہل علم کے سوا انہوں نے ڈس ایگری بھی کیا، امت کی عظیم اکثریت آج تک یہی اس بات کو سمجھتی ہے کہ اوپر سے لٹکانا کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ظاہری بات ہے کہ خاتون کا اوپر کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ سر سے شروع ہوتا ہے، کندھوں سے. خاتون ہو یا مرد ہو، اوپر سر سے شروع ہوتا ہے بھائی. تو یہ اوپر سے لٹکانا ہے. اس کو آپ وہ گھونگھٹ کہہ لیں جو کبھی ہمارے ہاں ہوا کرتا تھا ماضی میں، یا آج کوئی نقاب کی شکل آ جائے، چھپانے کی شکل آ جائے چہرے کو، جو شکل بھی ہو. گویا کہ امت کی عظیم اکثریت اس سے سمجھتی ہے کہ اس میں ایک خاتون کو نامحرم کے سامنے چہرے کو بھی چھپانا چاہیے. باقی تفصیلات اپنی جگہ پر ہیں. تو نگاہوں کی حفاظت بھی ہے. یہ لباس کے تعلق سے بھی بتایا. اچھا، مردوں کو بھی اس تعلق سے بتایا. مردوں کا بھی سطر ڈیفائن کیا گیا ہے. یہ جو رانے کھول کھول کر شارٹس پہن کر بڑے بڑے حضرات جو ہیں وہ گھوم رہے ہوتے ہیں مارکیٹس کے اندر، اور جناب وہ شاپنگ کے نام پر اور آؤٹنگ کے نام پر، حرام ہے. مرد کے لیے ناف سمیت، گھٹنوں سمیت، اتنا ناف سے لے کے گھٹنوں تک، یعنی ناف سمیت اور گھٹنوں سمیت یہ پورا حصہ چھپانا فرض ہے. اللہ ہے کہ وہ بیت الخلاء میں گیا یا کوئی سرجری کا معاملہ آ گیا یا اس کو غسل کرنا ہے تو الگ بات، ادروائز نہیں. چھپانا ہر حال میں فرض ہے، یا اللہ کے زوجین کا تعلق قائم ہے بس. تو مردوں کے لیے بھی ڈریس کو ڈیفائن کیا گیا ہے. تو لباس کے تعلق سے بھی تفصیلات، نگاہوں کی حفاظت کے حوالے سے. پھر اب آئیے اصل بات کی طرف. وہ باتیں جو اس جذبے کو بھڑکانے والی ہیں، جنسی ہیجان جسے کہا جاتا ہے، جو اس کو بھڑکانے والی ہیں، ان پر پابندی لگا دی گئی. وہ رقص و سرور کی محفل ہے، وہ گانوں کا مسئلہ ہے، موسیقی کا معاملہ ہے، وہ موویز ہیں جس میں جو کچھ ہو رہا ہے ہم سب کو پتہ ہے، کچھ بیان کرنے کی حاجت نہیں. اللہ کے پیغمبر فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے سر میں کوئی کیل ٹھونک دے اس کو برداشت کر لو، لیکن یہ برداشت نہ کرنا کہ تم نامحرم کو چھوؤ اور وہ تمہیں چھوئے. تمہارے سر میں کوئی کیل ٹھونک دے اس کو تو گوارا کر لو، حالانکہ بڑی سخت بات ہے بھائی، ویسے آدمی ہل جاتا ہے. تمہارے سر میں کوئی کیل ٹھونک دے برداشت کر لینا، لیکن تم نامحرم کو چھوؤ یا وہ تمہیں چھوئے اس کو برداشت نہ کرنا. اب بتائیے کون سی گنجائش نکلتی ہے گانوں کی اور ڈراموں کی، اسٹیج شوز کی اور یہ سارے ہلے گلوں کی. اور اب معاف کیجئے گا، آج آپ کے ہمارے بچوں کے تعلیمی ادارے اسٹیج شوز بنے ہوئے ہیں، اور حیرت ہوتی ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے. ماں باپ پوری ویڈیو بناتے اپنے بچوں اور بچیوں کی،
اور آگے بتاتے میری بیٹی نے بڑا زبردست پرفارم کیا اس انڈین گانے کے اوپر، انا للہ و انا الیہ راجعون. گریڈ 3 کے بچے، گریڈ 4 کے بچے، اس کے بغیر ان کے فنکشنز پورے نہیں ہو رہے ہیں، خاندان کی شادیاں پوری نہیں ہو رہی اس کے بغیر. کزنس آپس میں میل فیمیل دونوں لگے ہوئے، گلے بھی مل رہے ہیں، ہاتھ بھی لگا رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، نبی کہہ رہے ہیں چھوؤ بھی نہیں. تو باقی چیزوں کی گنجائش نکلے گی کہاں سے؟ ہو رہا ہے. اور جب یہ ہوگا تو کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا خیال ہے؟ پیٹرول کو میں اگر ماچس کی تیلی دکھاؤں گا تو کیا ہوگا؟ پھول برسیں گے. بٹ نیچرل جو ہوگا وہ ہوگا، ہمیں پتا، اور وہ ہو رہا ہے، وہ ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے. لیکن بس کیا ہے کہ یہ باتیں سخت ہیں، مولوی کو زیادہ شدت میں آ جاتے ہیں. مولوی کا مسئلہ نہیں ہے بھائی، آپ چیک کریں، اپنا ڈیٹا چیک کر لیں اٹھا کے، فرنٹ لائن انسٹیٹیوشنز کو اٹھا کے دیکھ لیں حالت کیا ہے. اور بہرحال میں کراچی کی یونیورسٹیز میں، پروفیشنل یونیورسٹیز میں پڑھاتا رہا ہوں 8-10 سال تک، اور جو آتی ہیں باتیں اللہ کی پناہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. بات تو بہت دور نکل گئی. سر یہ فلاں کو سمجھا دیجئے، وہ فلاں ہندو لڑکے سے شادی کرنا چاہ رہی ہے. اس قدر آزادی آ گئی. وہ بنا دی تھی فلم خدا کے لیے، پتہ نہیں کس نے بنائی تھی، نام میں نہیں لے رہا. اور اس کو دیکھ کر ہاں کیا مسئلہ ہے، کسی کرسچن سے شادی کرنے میں کیا مسئلہ ہے مسلمان لڑکی کے لیے، انا للہ و انا الیہ راجعون. بہت دور نکل گئی بھائی بات. کچھ پردے میں ہے تو اللہ کا احسان ہے، لیکن کب تک ہم جو ہے وہ شتر مرغ کی طرح اندر جو ہے وہ ریت میں منہ ڈال کے بیٹھے رہیں؟ کیسے کیسے کیسز دبا دیے جاتے ہیں پیسے کھلا کر میڈیا والوں کو. اور بہت ظالم ہے میڈیا والے، کیسز بناتے ہیں یا بنواتے ہیں اور پھر اچھالتے ہیں، اس کے بعد بلیک میل کرتے ہیں. اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. تو میں اس کر رہا تھا کہ یہ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، اس میں ساری ممانعاتیں شامل ہیں. یہ فلمیں، ڈرامے، ناچ گانے، مرد اور عورت کا، لڑکے لڑکیوں کا آزاد اختلاط کا معاملہ، بالآخر یہ چیزیں وہ وہاں تک لے جانے والی ہیں. اور اب تو حیرت ہوتی ہے کہ اس شہر کی، اس ملک کی بچیاں بڑے آرام سے اکیلی چلی جاتی ملک سے باہر، آڈٹ کے نام پر اور پروفیشنل اسٹڈیز کے نام پر اور پتہ نہیں کیا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے خیال سے باتیں سخت لگ رہی مجھے پتہ ہے، لیکن میں بہت دھیمے انداز میں عرض کر رہا ہوں جو اس سے آگے کی حقیقت ہے، اور وہ ہو چکی ہیں باتیں، ہو رہی نہیں، ہو چکی ہیں. یہ تو میں صرف اشارے کر رہا ہوں کہ دین کی حکمتیں دیکھیں. وہ جرم سے ہی منع نہیں کرتا، جرم تک لے جانے والی ساری باتوں سے منع کرتا ہے. یہی فرق ہے الہامی قانون میں اور انسانی قانون میں. انسانی قانون حرکت میں آتا ہے جرم کے ہو جانے کے بعد، کہتے ہم سب ہیں نب دا ایول ان دا بڈ، برائی کو جڑ سے اکھاڑ دو، سب کہتے ہیں. لیکن انسانی قانون جرم کے ہونے کے بعد حرکت میں آتا ہے. الہامی قانون کہتا ہے جرم ہونا ہی نہیں چاہیے، اس پر اتنے دروازے لگا دو کہ نہ ہو، اور پھر ہو اور ثابت ہو تو سزا بھی بڑی شدید ہے. جو سزائیں بڑی بری لگ رہی ہیں لوگوں کو، معاذ اللہ، مسلمانوں کے معاشرے میں لوگ معاذ اللہ اللہ کے دین کی بتائی ہوئی سزاؤں کو وحشیانہ اور ظالمانہ کہہ رہے ہیں. استغفر اللہ. وہ بھی سن لیجئے، ہم سب کو پتہ ہے زنا پر سخت ترین سزائیں. غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کا ارتکاب کرے اور جرم ثابت ہو جائے، یہ بڑی بھاری بات ہے. 4 لوگوں نے دیکھا ہو، ان کا کوئی کرائٹیریا بھی ہو گواہی کا، ان کی کریڈیبلٹی بھی ہو، اور ثابت ہو بھی جائے، ذرا بھی ڈاؤٹ ہوگا تو بینیفٹ دیا جائے گا. یہ سب ذہن میں رکھیے. البتہ جرم ہوا، غیر شادی شدہ مرد یا عورت نے زنا کا ارتکاب کیا اور ثابت ہو گیا، تو سزا کیا ہے؟ 100 کوڑوں کی سزا. اور یہ سورہ نور کی آیت نمبر 2 میں بات بیان کی گئی ہے. اور قرآن کیا کہتے ہیں وہاں پر؟ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. اور چاہیے کہ ایمان والوں کی ایک جماعت، ایک گروہ اس کا مشاہدہ کرے. اور آج ہمارے وزیر اعظم صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ مجبور ہیں بیچارے، اور کیا کہیں گے وہ کہہ رہے ہیں ہمارا کانسٹیٹیوشن اجازت نہیں دیتا کہ ہم علی الاعلان سزائیں دیں. اللہ اکبر کبیرہ. سنی بات آپ نے؟ جی سنی ہوگی، پڑھی ہوگی. ہمارا کانسٹیٹیوشن اجازت نہیں دیتا. اور وجہ کیا ہے؟ دنیا ایسی سزاؤں کو بڑا غلط سمجھتی ہے، اور یہ سمجھتی ہے، وہ سمجھتی ہے. آپ کو پتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ سزائے موت کس ملک میں ہوتی ہیں؟ جی گیس کر لیں، کس ملک میں ہوتی ہیں؟ جی سعودی عرب میں نہیں ہوتی، چائنا میں ہوتی ہے سر، اور پھر امریکہ. آپ نے بجا فرمایا. کسی نے کہا آج تک چائنا کو کچھ؟ ہمت ہے کسی نے کہنے کی؟ دے تو وہ بھی رہا ہے اور خوب دے رہا ہے. بہرحال آبادی بھی اتنی زیادہ ہے، جرائم بھی خوب ہے. اس پر کبھی لے دو ہوئی دنیا کے اندر، انٹرنیشنل میڈیا کے اندر، فورمز کے اوپر؟ مسلمانوں کے معاشرے میں ہو تو سعودی عرب میں بھی بری لگے اور پاکستان میں بھی بری لگے، اور افضل گرو کو انڈیا دے تو بری لگی کسی کو؟
اور مسلمانوں کے ملک میں دی جائے تو بری لگ رہی ہے. گڑبڑ ہے نا کچھ. بھائی چائنا کو برا بھلا کہو نا, وہاں بھی سب سے زیادہ سزائیں دی جا رہی ہے, سزائے موت. یہ خواہ ہم نے جو ہے وہ پریشر لے رکھے ہیں اور ڈیفینسو ہو کر ہم بات کرتے ہیں. بہرحال قرآن کہہ رہا ہے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ, چاہیے کہ ایمان والوں کی جماعت مشاہدہ کریں ان سزاؤں کا, علل اعلان دی جائیں. اسی جگہ جہاں بیٹھے مسجد جامع القرآن میں, نیچے ہماری قرآن اکیڈمی ہے. آج 2018 ہے. 1997 میں شروع میں جب یہاں پر آیا تھا تو ایران سے ایک ویڈیو آئی تھی رجم کی سزا کی, اسٹوننگ ٹو ڈیتھ. 25 منٹ کی تھی, بتایا تھا کسی ساتھی نے. اور خدا کی قسم 3 منٹ دیکھنے کے بعد ہمت نہیں تھی مجھے دیکھنے کی, اس کو پسینے چھوٹ گئے. اور ابھی تو ایگزیکیوشن صحیح معنوں میں شروع بھی نہیں ہوئی تھی, اور وہ قریب سے دکھاتا تو شاید میں بے ہوش بھی ہو جاتا. تو 1997 کی بات کر رہا ہوں. یہ مقصود ہے, ڈر اور خوف پیدا ہو لوگوں کے اندر. دبئی میں آپ کو پتا ہے جناب, باقی سب کچھ کو بہت ساری آزادیاں ہیں, مگر پبلکلی چھیڑ چھاڑ پر پابندی ہے. بتایا گیا ہمیں, اس پہ ایکشن لیا جاتا ہے تو سارے سیدھے چل رہے ہوتے ہیں. حالانکہ کس قدر وہاں پہ اٹریکشن ہے, پبلکلی کھڑے ہو کر وہ کہہ رہے ہیں جی چھیڑ چھاڑ پر پابندی لگا دی گئی ہے, اس پہ ایکشن لیا جائے گا. اب خوف کی وجہ سے سارے سیدھے ہو گئے. اور وہی دبئی ہے جناب, رات کو 2:30 بجے ہم سگنل کو کراس کرتے نہیں کرتے. پیدل چلنے والا بھی, ہاں وہ کہتے ہیں 500 درہم کا چالان لگا دے گا. بھی پیدل چلنے والا بھی سیدھا کھڑا ہوا ہے, کیوں؟ قانون موجود ہے وہاں. پنشمنٹ ہوگی, ابھی پکڑا جائے گا. ابھی شرطہ جو ہے یا تو 500 درہم کا چالان لگائے گا تجھ پر, یا تمہارا اقامہ پکڑے گا, جو بھی تمہارا ID کارڈ وغیرہ پکڑے گا. مقصود ہے ان سزاؤں کا حاصل کیا ہے؟ جرائم کی روک تھام ہو, تاکہ یہ حرکتیں لوگ نہ کریں, تاکہ لوگوں کی آبرو محفوظ رہ سکے. تو 100 کروڑوں کی سزا تو ہے اگر شریعت جرم ثابت ہو جائے غیر شادی شدہ مرد یا عورت کی جگہ زنا کا ارتکاب کرے. اور رجم کی سزا ہے اسٹوننگ ٹو ڈیتھ, جسے کہا جاتا ہے پتھر مار مار کے ہلاک کرنا, اگر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کا ارتکاب کرے تو. اور علل اعلان سزا دینی چاہیے تاکہ عبرت حاصل ہو لوگوں کو, تاکہ لوگ بھی گندی حرکتیں نہ کریں, وہ بھی بچے, اور لوگوں کی عزتیں اور آبرو وہ محفوظ رہ سکے. تو یہ سخت ترین سزائیں بھی دی گئی. پھر ساتھ ہی ہمارے دین نے نکاح کے عمل کو آسان کیا ہے. ارلی میرج بری لگ رہی ہے لوگوں کو آج. جی ابھی میں اسلام آباد میں تھا, کچھ ماشاءاللہ بڑے اچھے دینی ذہن رکھنے والے ویل کوالیفائڈ لوگوں سے کچھ ملاقات تھی. تو ایک صاحب نے بڑی عجیب بات کی, مجھے موقع نہیں مل سکا سرچ کرنے کا. کہ شیخ صاحب آپ سرچ کریں ینگسٹ مدرس ان دا ورلڈ. مدرس وہ نہیں کہ جنہوں نے ایسے بچے کو جنم دیا بورن آؤٹ آف ویڈلاک, نو, لیجیٹیمیٹ, جائز, لیگل, حلال. تو انہوں نے عجیب بات بتائی, 10 سال سے نیچے کی بھی عمریں ملیں گی آپ کو. آپ چیک کریں دنیا کے اندر, مسلمانوں کی بات نہیں, دنیا میں جا کے چیک کریں آپ. ینگسٹ مدرس ان دا ورلڈ, میں نہیں چیک کر سکا لیکن بڑے ذمہ دار آدمی تھے کہ آپ چیک کیجئے گا اس کو. اور ہمارے یہاں باتیں ہو رہی ہیں صاحب 18 سے پہلے شادی کریں گے تو جرم ہے. اللہ اکبر کبیرہ. باقی سب کچھ اویلیبل ہے اور سارا ایکسیس اویلیبل ہے, ساری انوائرمنٹ اویلیبل ہے. اللہ اپنے پناہ میں رکھے, اللہ ہماری بچوں کی نسلوں کی حفاظت کرے. میں بہت دھیمے انداز میں رکھ رہا ہوں, خدا کی قسم جو حرکتیں سامنے ہمارے, بہت دھیمے انداز میں رکھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے. تو دین کہتا ہے نکاح کو آسان کرو. اور آپ کو پتا ہے ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تحریک چلائی تھی نکاح کو آسان کرنے کی. ہم تو سیدھی بات کرتے ہیں, نکاح بہتر ہے مسجد میں کرو. اور یہاں اسی مسجد سے الحمدہ بیٹیاں رخصت ہوتی ہیں ماشاءاللہ, اور ان ماں باپ کی بھی ہوتی ہیں جو ماں باپ لاکھوں کیا کروڑوں بھی خرچ کر سکتے لیکن نہیں کرتے, تاکہ سوسائٹی کی بہت بڑی سوشل ویلفیئر ہو. نکاح کو آسان کرنا ہے, نکاح کا اعلان کرو, مسجد میں منعقد کرو, ختم. گھر میں بھی ہو جائے گا, 4-5 افراد موجود ہو, گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہو جائے گا انشاءاللہ. ایک دعوت ہے ولیمے کی, دیٹس اٹ. سنت میں ایک دعوت ہے, کوئی دعوت اس کے سوا نہیں. کفال اور خرچہ, پہلا باقاعدہ خرچہ مہر کی ادائیگی جو شوہر کے ذمے, جو سہولت سے دے سکتے طے کرے ادا کرے. اور کفالت کی ذمہ داری شوہر پر ہے, بیٹی کے باپ پر, بہن کے بھائی پر. اس بچی کی شادی کے تعلق سے 1 روپے کا خرچہ بھی اسلام میں نہیں. آسان ہے. مشکل کس نے کیا؟ ہم نے. ناراض نہ ہوئیے گا, ہم نے کیا مشکل تو زنا ہو گیا آسان. اور اب وہ حدیث کا حاصل میں آپ کے سامنے رکھوں, طویل حدیث ہے. ایک تو زنا وہ ہے جو جرم ہے, گندا آخری عمل, جس پہ سزائیں بھی ہیں اگر جرم ثابت ہو جائے. زنا اور کیا کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے 6 اعضاء کا ذکر کیا, مسلم کی روایت, 6 parts of body.
آنکھ زنا کرتی ہے. اللہ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے. نامحرم کو برے ارادوں سے دیکھنا اور لذتیں لینا یہ آنکھ کا زنا ہے. اور اس کی نقص سزا کیا ہے؟ عبادت کی لذت چھین جاتی ہے. لوگ آتے ہیں نماز میں کہتے ہیں مزہ نہیں آتا. لوگ آتے ہیں قرآن کی محفل میں کہتے ہیں مزہ نہیں آتا. استغفر اللہ. آنکھ کا زنا. نمبر 1 آنکھ فرمایا آنکھ زنا کرتی ہے. نمبر 2 فرمایا کان زنا کرتے ہیں. ایسی باتیں سننا جس سے انسٹنکٹ بھڑکے، بیدار ہو اور ہوس جاگے ہو کہیں غلط جگہ استعمال ہو، یہ کان کا زنا ہے. دل کا زنا، نامحرم کا تصور لا کر لذتیں لینا اور پلانز بنانا. ہاتھ کا زنا، بلکہ زبان کا زنا، ایسی گفتگو کرنا جس سے انسٹنکٹس بھڑکیں اور کسی اور کو آمادہ کر کے معاذ اللہ استغفر اللہ. یہ لیڈنگ ٹورڈز زنا ہے. a kind of zina but leading towards the final action of zina. ہاتھ کا زنا، نامحرم کو چھونا. اور پیر کا زنا، ایسی جگہوں تک جانا چل کر کے جہاں یہ انسٹنکٹ بھڑکے اور غلط جگہ استعمال. تو آنکھ، کان، دل، زبان، ہاتھ، پیر، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا زنا کرتے ہیں. اللہ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے. ایک اور جو مصیبت آئی پڑی ہے، اس قدر بمبارڈمنٹ ہے ان چیزوں کی. یہ تو تھینکس ٹو سپریم کورٹ کے کم از کم یہ بل بورڈز تو ہٹ گئے کراچی سے، ورنہ کیا بیٹیاں ہماری 8 سال کی 9 سال کی وہ بچیاں جو حفظ کر رہی ہیں، جو قرآن کی محفلوں میں آتی کہتی پپا ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ خدا کی قسم میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، ان کو شرم نہیں آتی؟ ان کا ڈریس کیسا ہے؟ کیوں یہ ایسے آگے حرکتیں کرتی؟ کیوں اس طرح کی تصویریں کھنچواتی؟ اور ہماری نگاہ شرم، میں نے کئی فیملیز کی بات کر رہا ہوں، ہماری نگاہ شرم سے جھک جاتی. اس بچی کو ہم کیا جواب دیں؟ اور میں تو بڑی عجیب بات بھی عرض کیا کرتا ہوں، یہ جو تصویر جس کی موجود ہے یہ کون ہے؟ بہت عجیب بات ہو جائے گی. یہ اس امت کی بیٹی ہے، یہ عائشہ صدیقہ کی بیٹی ہے، یہ محمد رسول اللہ کی بیٹی ہے. کچھ سمجھائے ان کو جا کر. نسبت تو ادھر ہے نا، جب ہم کہتے ہیں اماں عائشہ تو ماں ہوئی نا میری، تو رسول اللہ میرے کیا ہوئے؟ روحانی والد ہوئے. کوئی تو نسبت کا خیال کرو، کوئی تو نسبت کا خیال، کوئی سمجھا دے ان کو جا کر. ہاں 3-4 کو میں پرسنلی جانتا ہوں، ماڈلز تھیں، یہ تھی وہ تھیں، الحمدللہ کہیں بھی جڑی دین کے حلقوں میں، چھوڑ دیا الحمدللہ رب العالمین. معاشرہ خراب بالکل ختم نہیں ہو گیا ہمارا، سمجھ آگے چھوڑ دیا الحمدللہ. کم سے کم 4 کو میں پرسنلی جانتا ہوں، الحمدللہ رب العالمین. اللہ کرے کو ان کو سمجھا دے. اللہ اکبر کبیرہ. میں اس کر رہا تھا اتنی بمبارڈمنٹ ہر طرف سے، اس تہذیب کا جنازہ نکل گیا. ایک بہت پرانی بات بزرگوں کو تو یاد ہوگی، شیخ احمد دیداد مرحوم اللہ ان کی مغفرت فرمائے، سبھی جانتے ہیں. He was a pioneer in the comparative study of religion Islam. ٹھیک ہے، اور شیخ احمد دیداد کے شاگرد ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک، ان کا پروڈکٹ ہے ماشاءاللہ، اللہ ان کی حفاظت فرمائے. شیخ احمد دیداد کا ایک بہت مشہور ڈیبیٹ ہوا تھا، ڈائلاگ ہوا تھا جیمی سوائگارٹ کے ساتھ. بہت بڑا وہ پادری تھا، بہت بڑا، بہت مشہور ڈائلاگ. اور آپ بھی آج بھی آپ نیٹ پہ چیک کیجئے تو آپ کو مل جائے گا. تو ہوتے ہوتے وہ شیخ احمد ذرا اگریسولی گفتگو کرتے تھے اور ان کا ایمان کا جذبہ بولتا تھا. تو ہوتے ہوتے ایک پوائنٹ پر لے کر آ گئے. انہوں نے کہا کہ I have gone through all the scriptures and versions of the Bible, but Jimmy Swaggart, he has added to my knowledge regarding the cases of incest mentioned in the Bible. Ma'adallah summa ma'adallah. He has added to my knowledge. I just knew 5 cases mentioned in the Bible, ma'adallah, جو man made ہے, جس میں تبدیلیاں ہو گئی. But he mentioned 10 in his book and referred to the Bible, which he claims to be the book of Allah subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. یہ تو ہو گیا. انسسٹ کیا ہے؟ محرم کے ساتھ گندا کام کرنا، استغفر اللہ. اور وہ ذرا ترجمہ بات ساتھیوں کے لیے کر دوں کہ شیخ احمد دیداد نے کہا کہ اس نے میری معلومات میں اضافہ کر دیا. میں نے سارا بائبل کھنگالا ہوا ہے، جو بھی مشہور کتاب ہے، اللہ کی تو نہیں، تبدیلی انسانوں نے بنا رکھی ہیں. اس میں 5 کیسز تو انسسٹ کے لکھے ہوئے تھے، استغفر اللہ، اللہ کے کلام میں، استغفر اللہ. لیکن اس نے میری معلومات میں اضافہ کر دی، اس کی کتاب میں 10 ہے، اسے 10 کے حوالے دے رکھے. پھر جو کہا نا وہ مجھے یاد ہے آج تک. کہتے you people see the garbage, you people read the garbage, you people listen to the garbage,
You people speak the garbage. You think the garbage. So much so you have put the garbage in the book of Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. تم گندگی دیکھتے ہو, تم گندگی سنتے ہو, تم گندگی کی بات زبان پر لاتے ہو, تم گندگی کی بات دماغ میں لاتے ہو, اور تم اتنے گندے ہو چکے ہو, تم نے اللہ کی کتاب کو نہیں چھوڑا, اس میں تم نے گندے یہ 10 کیسز نقل کر دیے جو تم اگر تمہاری بیٹی ہو تم اس کے ساتھ بیٹھ کے پڑھ بھی نہیں سکتے. کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ تو جب یہ موضوعات ہے مجھے پتہ نہیں کیوں یہ ڈائلاگ یاد آ جاتا ہے. اب یہ جو حرکتیں ہو رہی ہمارے ہاں, اس کی حوث بیدار ہوئی اس نے جا کے یہ کیا, اس کی حوث بیدار ہوئی اس نے جا کے وہ کیا, اور 100 کے قریبی بچیوں, استغفر اللہ, یہ ہے وہ گاربیج جس کی بمبارڈمنٹ آج ہر طرف سے ہم پر ہے. کچھ ہم قصوروار ہیں, میرے گھر میں جو چل رہا ہے اس کا قصوروار میں ہوں, میرے بچوں کے گیجٹس میں جو چل رہا ہے اس کا قصوروار میں ہوں, میرے بچوں کو اگر ایسی انوائرمنٹ میں میں نے ڈالا ہوا ہے, آئی ایم ریسپانسبل فار دیٹ, آئی ایم کرمنل ان دیٹ کیپیسٹی. معاشرہ بھی ذمہ دار ہے, اسٹیٹ بھی ذمہ دار ہے, لیکن میرے دائرے کار میں کیا میں نے اپنے بچوں کی ذہن سازی کی ہے؟ اللہ کا کلام, اس کے نبی کی تعلیم, بی بی فاطمہ کی حیا بتائی ہے میں نے اپنی بیٹیوں کو. کیا فرمایا بی بی فاطمہ نے؟ اللہ اکبر, میرا جنازہ اٹھانا تو رات کی تاریکی میں اٹھانا. حالانکہ آپ کو پتہ ہے عورت کے جنازے کے کپڑوں کے حصے کتنے ہوتے ہیں؟ 5. مرد کے کتنے ہوتے ہیں؟ 3. عورت کفن کے, معاف کیجئے گا, عورت کے کفن کے پیسز کتنے ہوتے ہیں؟ 5. مردوں کے, عورت کو اور چھپایا جاتا ہے. پھر بھی کہتی ہیں میرا جنازہ کب اٹھانا؟ رات کی تاریکی میں. تبھی تو جب حیا فاطمہ الزہرا کی ہو, حیا فاطمہ الزہرا کی ہو, تب حسن پیدا ہوتا ہے اور حسین پیدا ہوتا ہے. تب حسن اور حسین پیدا ہوتے ہیں. اور رسول اللہ کی حیا کیا تھی؟ اللہ اکبر کبیرہ. ایک کواری پردہ کرنے والی لڑکی سے بھی زیادہ حیا کرنے والے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کواری پردہ کرنے والی لڑکی سے بھی زیادہ حیا کرنے والے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آج جو ہم دیکھ رہے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ. ایک اور جرم جو ہمارا میڈیا کرتا ہے, یعنی کس پروگرام کا میں ذکر کروں آپ کے سامنے, مارننگ شوز کے نام پر کیا ہو رہا ہے سب کو پتہ ہے. ایسی بے حیائی کا طوفان ہے. میڈیا والے بتاتے ہیں, کیونکہ میں دینی پروگرامز کے لیے جاتا ہوں, جو لوگ کیمرہ مین ہیں, لائٹ مین ہیں, کچھ ڈائریکٹرز وغیرہ, ان سب کو پتہ ہوتا ہے 3 بجے تو یہ لڑکیاں اٹھتی ہیں. آڈینس کی بات کر رہا ہوں میں, 3 بجے رات کو. پھر ان کو خوب میک اپ کرنا پڑتا ہے, پھر ان کو 5 بجے پک اپ ملتا ہوگا, 7 بجے انہیں میڈیا کے چینل کے دفتر یا جو بھی اسٹوڈیو وہاں پہنچنا ہے, تاکہ 8 بجے دے مسٹ بی سیٹڈ سو دیٹ 9 بجے پروگرام لائیو شروع ہو جائے. اللہ اکبر کبیرہ. اور اس قدر ظلم ہو گیا ہے, اب ڈائریکٹلی فون نمبرز اٹھا کر کمپنیز سے لے کر جو بھی سروس پرووائڈنگ کمپنیز ہیں, ڈائریکٹ عورتوں سے کانٹیکٹ ہو رہا ہے. کیا میں کروں آپ کے سامنے. لیکن یہ سب کچھ کون چلنے دے رہا ہے؟ اس وقت کا نظام اس کی اجازت دیتا ہے. چائنا میں لاکھ چیزیں ہوں گی اور غلط بھی ہیں یقیناً, مگر وہ کہتے ہیں ہم اپنا فیس بک بنائیں گے, تمہارا نہیں لیں گے. ہم اپنی سائٹس بنائیں گے, تمہاری سائٹس کو انٹر ہونے کی اجازت نہیں دیں گے. دے کین کنٹرول, دے ہیو کنٹرول. پھر بھی گندگی تو بہت ہے, لیکن if they want to, they can and they are doing the controlling. Why can't we do this? ہمارا پیمرا کہتا ہے بھئی 1 لاکھ روپے دے دو, 2 لاکھ روپے دے دو, ایک ڈرامے کی قسط دکھا دو. ڈرامے کا مطلب پھر کیا سب کو پتا ہے. تو ایک طرف تو یہ سارا میڈیا سب کو دکھاتا ہے, پہلے ابھارتا ہے جذبات کو, اور کہیں بھڑک کر کسی کے جذبات کے نتیجے میں کچھ ہو جائے تو پھر اس کو کیس بنا کر پورا ہفتہ نکال دیا جاتا ہے اس کو. they need some issue جس کے اوپر ان کی دکان چلتی رہے, ان کی روزی روٹی چلتی رہے. تو ایک طرف ابھارتے ہیں پہلے, اور پھر ہوس کے مارے کچھ کرتے ہیں, تو پھر جناب وہ مظلوم لوگوں کی جو ہے وہ داد رسی کے لیے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ بالکل اسی طرح ہے, افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کتاب کا ایک حصہ مانتے ہو, ایک حصہ نہیں مانتے. کچھ مانتے ہو, کچھ نہیں مانتے, اور پھر کہتے ہو جناب ان کی ہمدردی میں ہم نے یہ کیا, ہم نے وہ کیا. یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے جو یہاں سے کیا جا رہا ہے. حاصل کلام, یہ اسباب کیا ہیں؟ اسباب یہ ہیں کہ نکاح کے عمل کو ہم نے مشکل کر رکھا ہے. اسباب یہ ہیں کہ دین نے جو حیا کی حفاظت کی تعلیمات دی, چاہے وہ نگاہوں کی حفاظت ہے, وہ سیگریگیشن کا معاملہ ہے, مرد عورت کا آزاد اختلاط نہ ہو, اور اسی طرح پردے کے احکامات کا معاملہ ہے.
اسی طرح زنا کی سخت سزاؤں کے نفاذ کا معاملہ ہے، یہ ہمارے ان پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، اور لے دے کے باتیں کی جا رہی کہ بچوں کو سیکس ایجوکیشن سکھائی جائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. وہ اس گاربیج والی سوسائٹی سے یہ ایلیمنٹ لانا چاہتے ہیں. سوال ہے کہ کیا وہاں پہ یہ سب کچھ سکھا کے زنا ختم ہو گیا؟ اور آپ کو پتا ہے فری ول کے ساتھ وہاں کرنا زنا نہیں قرار پاتا، پھر وہاں ریپ کے کیسز کیوں ہوتے ہیں؟ جب فری ول کے ساتھ سب کچھ ہو سکتا ہے. وہی بات ہے، ہوس کنٹرول نہیں کرو گے، پابندیاں نہیں لگاؤ گے، چینلائز صحیح طرف نہیں کرو گے تو کچھ نہیں ہونے کا. فری ول کے ساتھ بھی آزادی، وہ زنا ان کے نہیں قرار پاتا، وہ جرم نہیں ہے، تو بابا پہ ریپ کے کیسز کیوں ہوتے ہیں؟ اور اتنی معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ وہ ایجوکیشن، میں لفظ دوبارہ استعمال نہیں کر رہا، وہ دینے کے باوجود حال کیا ہے؟ پہلے کبھی تھا ہر 38 سیکنڈ پر ایک ریپ کا کیس یو ایس اے کے اندر، ہر 38 سیکنڈ پہ. یہ 10 سال پرانی بات ہے. تو آج کیا عالم ہوگا؟ کیا عالم ہوگا آج؟ تو وہاں سے گاربیج اٹھا کر ہماری سوسائٹی جس کی اپنی اقدار ہیں، جس کی اپنی ویلیوز ہیں، جس کی اپنی آئیڈیالوجی ہے، جس کا اپنا نظریہ ہے، اس کے اندر یہ چیزیں لانا، یہ ظاہری بات ہے غیروں کا ایجنڈا ہمیں دکھائی دیتا ہے. وہ دجالی تہذیب کے ایجنڈے ہمیں دکھائی دیتے ہیں کہ ایک طرف وہ ہم سے روح محمد کو نکالنا چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو دوسری طرف ہماری حیا کی چادر جو تھوڑی بہت بچی ہوئی اس کو بھی کھینچ لینا چاہتے ہیں. اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب حیا جائے تو جو چاہو سو کرو. پھر وہ انسیسٹ کے کیسز بھی آئیں تو وہ کم ہوں گے. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہیں حیا نہ رہے تو تم جو چاہو سو کرو. آخری 2-3 باتیں اب ہم کیا کریں بھائی؟ میں نے تو اپنے جذبات کا اظہار کر دیا، گھنٹے بھر کی گفتگو ہوگی، کیا یہ کافی ہے؟ بالکل کافی نہیں. میں اپنی ذات، اپنا گھر، اپنی انوائرمنٹ جہاں میرا اختیار ہے، وہاں ان باتوں کی حتی الامکان، ہم سب مجبور ہیں، میں اور آپ اسی معاشرے کا حصہ ہے، لیکن ہم تو اسٹارٹ کریں، اور اگر الحمدللہ ان احکامات کی پاسداری کریں، اللہ کا شکر ادا کریں اور مزید بہتری کی کوشش کریں. میری ذات، میرا گھر، یہ میری اول رسپانسبلٹی، یہاں تو مجھے فوراً کرنا ہے. اسی طرح جہاں جہاں میرا دائرہ کار ہے، میں امپلائر ہوں، تو اپنے آفس کے انوائرمنٹ کے اندر کوئی اس طرح کی حرکتیں نہ ہونے دوں. میرے اپنے انسٹیٹیوشن تعلیمی ادارہ ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کا، میرے انسٹیٹیوشن میں یہ حرکتیں نہیں ہو سکتی، یہاں یہ میوزک کی کلاس نہیں ہو سکتی، یہاں یہ موسیقی نہیں آ سکتی، یہاں یہ اس طرح کے ٹیبلوز نہیں آ سکتے جس میں حیا کا جنازہ نکل جاتا ہو، یہاں لڑکوں اور لڑکیوں کو آزادانہ اختلاط کی اجازت نہیں دی جائے گی، وغیرہ وغیرہ. اگر میرے پاس اتھارٹی میرے کسی انسٹیٹیوشن کے اندر، ادارے کے اندر ہے، میں رسپانسبل ہوں. پھر ہے یہ سارا میڈیا، پھر ہے یہ ساری سوسائٹی. یہاں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا وہ تقاضا کہ کم سے کم زبان ہمارے پاس موجود ہے، اور یہ فیکٹس ہیں سارے جو کھلے ہوئے ہمارے سامنے، حقیقتیں، اور سلیم الفطرت انسان تسلیم کرتے ہیں. انسان مرا نہیں بالکل مکمل طور پر. تفصیل کا موقع نہیں، چائنا میں خاتون کسی ایگزیبیشن کے اندر تھی، کراچی سے کچھ حضرات گئے تھے، اور وہ لڑکی ایسی تھی کہ باقی سب کا ڈریس کوڈ بے حیائی والا تھا، اور وہ عجیب لڑکی تھی، ہیڈ کورنگ کے علاوہ باقی اس کا پورا کور تھا جسم. تو جو پاکستانی تھے ان کو ذرا فیل، وہ اس اسٹال پر ان کو جانا بھی تھا، بات چیت میں انگریزی آتی تھی، کہاں میں تھوڑا سرچ کر رہی ہوں، یہ وہ ہمارے پیرنٹس ایتھیسٹ ہیں، یہ وہ سب کچھ ہیں، لیکن آئی کین ناٹ، مطلب میں اس بات کو گوارا نہیں کر سکتی کہ یہ ہمارا جسم کیوں ہم کسی کو ایکسپوز کریں. اللہ اکبر. بات چیت ہوئی، بات آگے بڑھی، اس کو پاکستان کراچی بلایا گیا، یہیں تھوڑا دور یہاں سے کچھ فیملیز میں، اور پھر مجھے موقع ملا وہاں گفتگو کرنے کا، اور میں زمین میں گڑ گیا جب اس نے پہلا سوال مجھ سے کیا. اس نے کہا آپ کی کراچی میں یہ تو مسلمان رہتے نا، تو یہ عورتیں ایسے غلط ڈریس میں کیوں گھومتی؟ Why don't they cover themselves? I've read the Quran, I've gone through the ahadith of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and even I have read the Bible. Bible میں بھی شیخ احمد دیدات نے وہ میں کوٹ سنایا، the woman who does not cover her head should be shaved off. جو عورت اپنے سر کو کور نہیں کرتی اس کے بالوں کو اڑا دینا چاہیے، بائبل کے اندر ہے. بہرحال اس لڑکی نے کہا I have gone through the Bible, I have gone through the Quran. Why don't these women in Karachi, in Pakistan, the Muslim country, why don't they cover themselves? خدا کی قسم میری نگاہیں نیچے جھک گئی. ہم تو گئے تھے اس کو اسلام کی خوبصورتی بتانے کے لیے، الٹا پڑ گیا. بار سمجھایا گیا کہ there are always black sheep in every society, there are always good people and bad people at the same time. کو بہت سے لیکن وہاں جو خواتین وہ سب حجاب میں تھیں. میں نے کہا this is the face of Islam. These are the girls who are covering their face, the whole body. They are Muslims, alhamdulillah. They are following the injunctions of Islam and Quran and Sunnah. اچھا ٹھیک ہے پھر صحیح، لیکن اس نے جو بات کہی وہی کہی، میں گوارا نہیں کر سکتی کہ میں اپنے جسم کو کسی کے سامنے ایکسپوز کروں. This is the فطرہ.
دس از اے نیچر جو اللہ نے انسان کے اندر فطرت رکھی. تو بہرحال عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ معاشرہ بالکل ڈیڈ نہیں ہے. اگر ہماری کہیں سے ہے میڈیا کے اندر ہم بات پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں, کہیں ہائیوز کے اندر پہنچا سکتے ہیں. جیسے ہوا کبھی ایسے بدتمیزی والے کچھ ڈائلاگ کرا دیے کہ کچھ علماء کے درمیان کی گندی ترین زبان ان کی زبان پر آ گئی, اور صبح اس کو ریپیٹ کرنے کا ارادہ تھا, کسی ہائیب میں سے کسی خاتون نے رکوایا اس پروگرام کو, یہ کیا بدتمیزی کر رہے ہیں, رہا سا کوئی اعتبار بھی اگر ہے دین والوں پر وہ ختم ہو جائے گا اس قوم کا. تو اگر ہے تو ہے. اور ہائیوز کے اندر اگر وہ چاہیں کہ ممتاز قادری کا جنازہ نہ دکھایا جائے تو نہیں دکھایا جاتا, پتہ ہے نا آپ کو. وہ بحث الگ کہ وہ کیا تھا کیا نہیں تھا, لیکن لاکھوں بندہ ایک جگہ کھڑا ہو تو یہ خبر ہے کہ نہیں, بس روک دی پوری پاکستان میں کہیں دکھائی. they can do this. تو بھائی یہ بات پہنچائی جائے. اور آخری بات کیا ہے, بہرحال بات کی حد تک تو ٹھیک ہے, باتیں تو بہت ہو رہی ہیں. اس نظام, یہ نظام اس ساری چیزوں کو الاؤ کر رہا ہے, یہ نظام ان ساری چیزوں کو پروموشن دے رہا ہے. یہ نظام کہتا ہے ٹیکس پے کرو, یہ دکھا دو, گاڑی کی بونٹ پہ خاتون کو بٹھا کے گاڑی بیچنی تو بیچ لو, دکھاؤ. کون اجازت دے رہا ہے؟ تو خوب کسی نے کہا what are you selling, the woman or the car. خوب کہا کہ دینی خواتین نے, کپڑے بیچو, عورت کو تو نہ بیچو. what are you selling, the cloth or the woman. ان کو تو خدا رحم سمجھائے. اور پھر بہرحال اس کا آخری حل تو وہی ہے, اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو قائم اور نافذ کرنے کی جد و جہد کرنا. یہ نظام ان ساری چیزوں کو سپورٹ کر رہا ہے جس کا اختیار میرے اور آپ کے پاس نہیں. گھر میں کر لوں گا, باہر کیا کروں گا, میرے بچے تو باہر نکلیں گے, میں بھی تو باہر نکلوں گا. اس سب کے تناظر میں پھر آخری حل اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو نافذ کرنے کی جد و جہد کرنا ہے. تو میری ذات, میرا گھر, میری پہلی ذمہ داری نکاح کے عمل کا آسان کرنا, نگاہوں کی حفاظت, پردے کا اہتمام, وہ غلط کام, وہ غلط چیزیں جو انسٹنکٹس کو بھڑکاتی ہیں ان سے بچنا, یہ فوری ہے. جہاں اور ہمارے دائرہ کار ہے وہاں پر بھی کوشش کرائی جائے, پھر لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے, سمجھایا جائے, باتوں کو پھیلایا جائے, اور پھر جو نظام والے ان سے بھی تقاضا کیا جائے. اور الٹیمیٹلی تو اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا. وہ نظام جب قائم ہوگا تو بہرحال پھر اگر 2 ہاتھ یہ حرکتیں کریں گے کہ کسی کی طرف بڑھیں تو 10 ہاتھ ان ہاتھوں کو توڑنے کے لیے بھی موجود ہوں گے. ایک چھوٹی سی بات یہ رہ گئی تھی, سزائیں کچھ تو اسلام نے متعین کر دی ہیں, جیسے کہ چوری کی سزا ہے, ڈاکے کی سزا ہے, زنا کی سزا ہے. اکثر جرائم وہ ہیں جن کی سزا اسلام نے مقرر نہیں کی ہے. تو جہاں جرم ہو, ثابت نہ ہو سکے, لیکن واقعاتی شہادتیں, سرکمسٹینشل ایویڈنس اگر بتاتا ہے کہ کچھ ہوا ہے, تو وقت کا جج کوئی مناسب سزا دے سکتا ہے. اور جہاں اسلام نے سزائیں فکس نہیں کی ہیں, چند ہی فکسڈ ہیں, تو وقت کا قاضی جرم کی شدت کے اعتبار سے سزا دے گا. جو ہلکی سے ہلکی چند کوڑوں اور چند ہزار کی سزا بھی ہو سکتی ہے جرمانے کی, اور سنیے گا, اور جو کبھی قتل کی بھی سزا ہو سکتی ہے, اور جو کبھی ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کرنے کی سزا بھی ہو سکتی ہے. رسول اللہ علیہ السلام کے دور میں بعض صحابہ کو معاذ اللہ بہانے سے بلا کر ان کو شہید کیا گیا, ان کی لاش کا مثلا کیا گیا, بے حرمتی کی گئی, ان کی آنکھوں میں سلائی پھیری گئی گرم کر کے, استغفر اللہ, اور ان کے اعضاء کو کاٹا گیا. رسول اللہ علیہ السلام نے ایکشن لیا, اور رسول اللہ علیہ السلام نے کہا اسی طرح ان ظالموں کے ساتھ بھی کیا جائے گا. تو شدید جتنا ہوگا جرم اتنی شدید سزا دی جائے گی. یہ جو بعض لوگوں کا غلط تصور ہے کہ ایسا ثابت تو ہوتا نہیں, ہوگا کیا, ثابت نہ ہو تو وہ سزا نہیں دی جائے گی جو فکسڈ ہے. لیس دین دیٹ کوئی اور سزا دی جا سکتی ہے ان کیسز میں بھی, یا اور کیسز میں بھی جہاں اسلام نے کوئی سزائیں مقرر نہیں کی, تعزیر کے طور پر کوئی سزا دی جا سکتی ہے. مگر یہ باتیں بہت اچھی ہیں کہ حدود کی یہ سزائیں, تعزیر کی سزائیں ہیں, ان کا نفاذ جب ہوتا ہے تو پھر شاہ فیصل سے پوچھا تھا نکسن نے, یہ تم اتنی سخت سزائیں کیوں دیتے ہو؟ تو شاہ فیصل مرحوم نے کہا تھا کہ ان کی برکتیں یہ ہیں کہ ہمارے یہاں سعودیہ میں 1 سال میں جو جرم ہوتے ہیں وہ تمہارے ہاں امریکہ کے اندر کسی اسٹیٹ میں 1 دن میں ہو جاتے ہیں. یہ ان سزاؤں کی برکتیں ہیں. تو عرض کر رہا تھا کہ 2 ہاتھ اگر کہیں اس زیادتی کے, اس طرح کے گناہوں کے, غلط کاموں کے لیے بڑھیں گے تو 10 ہاتھ موجود ہوں گے اس سے نمٹنے کے لیے, تو وہ 2 ہاتھ نہیں بڑھیں گے. تب انشاءاللہ جان بھی اور مال بھی اور عزت بھی اور آبرو بھی محفوظ رہ سکے گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم حیا کی حفاظت کرنے والے بنیں. ہم کمزور ہیں, اللہ کمزور نہیں ہے, بہت فتنے ہیں, مگر اللہ علی کل شیء قدیر ہے. اس سے مانگیں بھی, اور جو کرنے کے کام کسی درجے میں ہمارے سامنے آ سکے ان پر عمل درآمد کرنے کے اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.